أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال اتار لینے والی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال کھینچنے والی۔ کلا ہرگز نہیں، یہاں کافر کی تمنا کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ سب کچھ فدیے میں دے دینا ہرگز اس کے کام نہ آئے گا آج، اور نہ اسے کسی طرح عذاب سے بچا سکے گا۔ کفار کا عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دینے اور اس کے قبول نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له انه يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ سورہ رعد آیت نمبر 18۔ ترجمہ، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ ترجمہ، بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 36۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس جہنمی سے فرمائے گا جس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اگر تجھے دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا جائے تو کیا عذاب سے بچنے کے لیے انہیں فدیے میں دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اس وقت تم سے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا جب تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے دنیا میں آنے کے بعد یہ بات نہ مانی اور شریک پر ہی ڈٹا رہا۔ انہا لظا، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جہنم تو کافروں پر بھڑکتی آگ ہے اور وہ ان کے جسم کی کھال کھینچ لے گی، یہاں تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال کا نشان باقی نہ رہے گا۔ یاد رہے کہ ایک بار کھال جل جانے کے بعد سدا ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے جسم پر کھال پیدا کرے گا تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 56۔ ترجمہ، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی
تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے۔ کیا عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى، ترجمہ کنز ایمان، بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا۔ ترجمہ کنز عرفان، بلا رہی ہے اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور جوڑ کر رکھا، پھر اسے محفوظ کر لیا۔ تدعو بلا رہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم لے کر اے کافروں، اے کافر میرے پاس، اے منافق میرے پاس آ، اسے اپنی طرف بلائے گی۔ یعنی اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم نام لے کر کہ اے کافر میرے پاس آ، اے منافق میرے پاس آ، اسے اپنی طرف بلائے گی جس نے حق قبول کرنے سے پیٹھ پھیری اور ایمان لانے سے اعراض کیا اور اپنا مال جوڑ کر رکھا، پھر اسے محفوظ کر لیا اور اس پر اس مال کے جو حقوق واجب تھے وہ اس نے ادا نہ کیے۔ جہنم کا یہ بلانا یا تو زبان حال سے ہوگا یا اللہ تعالیٰ آگ میں کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا اور وہ واضح طور پر کلام کرے گی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم پر معمور فرشتے بلائیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت سے اعراض کرنا دنیا کی محبت، مال کی حرص اور نفسانی خواہشات دین کی آفات کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجئے، اپنے عزیز و قریب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔